صاحب ایک تو بتایا گیا کہ جی میں ایک چیز میں اضافہ سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ ہمارا مذاکراتی عمل جاری ہے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 تاریخ کو تیسری نشست ہوگی، لیکن اگر کوئی یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس مذاکرات کی وجہ سے فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے تو بالکل یہ غلط ہے. ہم کوئی ڈیل نہیں کریں گے. خان صاحب بالکل واضح ہیں، بالکل ان کا موقف دو ٹوک ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق اپنی جنگ لڑیں گے. وہ اپنی بے گناہی کو عدالت میں سرخرو ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اس مقدمے کو بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح لڑیں گے. ہم ڈیل بالکل نہیں کر رہے، ہم مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت ہو، ملک میں انصاف ہو، ملک میں انسانی حقوق جو ہیں ان کو بالادست کیا جائے. مذاکرات کا مقصد اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم کسی کے لیے کوئی آسانی، کوئی آسائش نہیں مانگ رہے، لیکن اس لیے اگر یہ تاثر دینا مقصد ہے کہ اس کو مؤخر کریں، اس دوران مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس ہو، تو یہ بالکل ان کی اسکیم ناکام ہوگی. مذاکرات اور اس مقدمے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جی شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب قانون دان ہیں، آپ بھی اور ویسے صاحب بھی. 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے یہی عرض کیا نا، یہ کوشش شاید کی جا رہی ہے کہ کوئی تاثر دیا جائے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. خان صاحب نے برملا کہا ہے، خان صاحب نے یہ کہا ہے. جج صاحب نے یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی بھی نہیں آئی، حالانکہ ان کو پتہ تھا. دیکھو ایک منٹ، بشرا بی بی نہیں دیکھو، بشرا بی بی ابھی پہنچ رہی ہے. خان صاحب بھی جیل کے اندر ہے، ان کو وہاں جیل میں کوٹ لانا جیل والوں کی ذمہ داری ہے. ٹائم بتایا گیا تھا 11 بجے. آج 2 کیسز اس جیل میں ہونے تھے. ایک 9 مئی کے کیسز، وہ بھی شروع ہوتے ہیں. جب 9 مئی کے کیسز ہوتے ہیں تو ہمارا ہمیشہ 12 بجے تک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. آج وہ پہلے ایڈجرن ہو گیا اور یہ کیس جس میں خان صاحب جیل میں، اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا تھا. بشرا بی بی آن ہر وے، اس نے بھی وہاں پیش ہی ہونا تھا، لیکن جج صاحب نے پہلے سے انہوں نے ڈیٹ دے دی. اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں گے کہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یہ فیصلہ مؤخر ہوا؟ آج کمرہ عدالت سے جج صاحب بھی اٹھ کے چلے گئے. دیکھیں یہی تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کا برتاؤ صحیح نہیں رہا ہے. لیکن یہ نہیں وکلا ہمیں ٹائم دیا گیا تھا، 11 بجے دیا گیا تھا، اور ہم اسی وقت آئے تھے اور سارے لوگ موجود تھے. ان کی فیملی موجود ہے، میں موجود ہوں، سلمان راجہ صاحب موجود ہیں. ٹرائل کے دوران بھی ہم ان کو بہت سارے مواقع دیے، تعاون نہیں. دیکھو ابھی ججمنٹ اناؤنس کرنا، خان صاحب ادھر ہی ہے، وہ آ جاتے ہیں. پہلے جب آنس کرتے تھے تو دوسرے والے کیس میں تو ہم آ رہے تھے تو انہوں نے ججمنٹ اناؤنس کی. بشرا بی بی تو ابھی پہنچی نہیں تھی اور اس کے ایبسنس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا. پھر بشرا بی بی خود چل کے آئی ہے بنی گالا سے. جاتا ہے تو کمرہ عدالت میں ملزمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ہاں یہ بتائیے. یہ پہلے بھی کئی مقدمات کے فیصلے آ چکے ہیں، آج کے فیصلے سے امید ہے کہ جارجی پاکستان طریقے صاحب. دیکھو میں نے پہلے عرض کیا کہ دیوار پہ لکھا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر انصاف کے فیصلے ہوتے تو ہمارے ساتھ پہلے ہو چکے تھے. یہ 4تھا فیصلہ ہوگا تو ہمیں ان سے امید نہیں، لیکن اعلیٰ عدلیہ سے ہمیں ضرور امید ہے. انشاءاللہ تعالی انصاف کا فیصلہ ہوگا، اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے، وہاں اپنا کیس پلیٹ کریں گے. جس طریقے سے باقی کیسز ختم ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کیس میں واضح کر دوں، اس میں خان صاحب نے بینیفٹ نہیں لیا ہے، یہ گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. اس میں سرکار کا لاس نہیں ہوا. آج بھی سرکار کا کوئی کیس، کوئی اپلیکیشن پینڈنگ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی لاس ہوا ہے اس کو آپ کر لے. یہ تو ایک ٹرسٹ ہی ہے خان صاحب، یہ یونیورسٹی اس کی ذاتی نہیں ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ آپ ایک فلاحی ادارے کے کام کے بیس پہ نہ صرف خان صاحب کو بلکہ ان کی شریک حیات کو بھی آپ صرف اس لیے سزا دے رہے ہیں کہ آپ اس کو پولیٹیکلی منور کر رہے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ.